آپ کے سامنے سڑک پہ کوئی قتل ہو جاتا ہے تو لوگ وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ ویلاگس بنانا شروع کر دیں گے, وہاں پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے, انسٹیڈ آف کہ اس کے جو 2-4 سانس بچے ہیں اس کو فوری طور پہ اس کی ہمدردی کی جائے, اس کو کہیں پہ پہنچایا جائے, شاید وہ بچ جائے. لائف میں وائلنس ہوتا ہے تو سڈنلی ہمارے ذہن کے اندر وہی مووی والی کیفیت چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے بیٹھ کے جی فلم دیکھ. وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کسی شخصیت کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتا, وہ اپنے نظام پہ ہی چل رہا ہے. آج کل ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں آپ کی آنکھوں سے یہ بھی نکالتا ہوں وہ بھی نکالتا ہوں. ہماری مسجدوں کے ساتھ اس کے اختر میں کوئی نہیں ہے, یہ میرا بہت بڑا فینومین ہے. I'm not a feminist, مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس ٹرینڈ کو ختم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے. الحمدللہ رمضان المبارک خیر عافیت کے ساتھ گزرا ہے. جی 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 الحمدللہ. اب نیکسٹ وے فارورڈ ہمارا کیا ہونا چاہیے, مطلب بینگ اے مسلم یوتھ یا ایجوکیشنسٹ, ہمیں فیوچر کس طرح سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ ابھی زندگی تو باقی ہے, ابھی زندگی گزارنی ہے جی, تو ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے آگے گزارنا چاہیے؟ غفار صاحب الحمدللہ ہمارے پچھلے جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں بڑی اچھی گفتگو رہی ہے الحمدللہ. مجھے کافی کالز بھی آتی ہیں, فیڈ بیک بھی آتا ہے, آپ کو بھی یقیناً آتا ہوگا. بہت سے لوگ ہیں جو مستفیض ہوئے ہیں, جن کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے ہماری بات سے فائدہ پہنچا ہے. اور میں تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یقیناً ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں ان کی معافی دے اور ہمیں پھر توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کی خدمت اپنی اوقات سے بھی بڑھ کے کر سکیں, کیونکہ اس دین کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بے شک ہماری کوئی ایسی کوالیفیکیشنز, کوئی ایسی اچیومنٹس, کوئی ایسی ٹریجیکٹوری اچیومنٹس کے حوالے سے کوئی ایسی نہیں ہے. پاکستان کو دیکھ لیں, اپنے باقی معاملات کو دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی ہم نے بحیثیت قوم یا انسان یا امت بیسیکلی ایکچولی امت پھر بھی آپ مذہبی کانٹیکسٹ میں آ جاتے ہیں نا. امت آپ جو بنتے ہیں وہ اسلام کی امبریلا کے نیچے بنتے ہیں, اسلام کے علاوہ اسلام سے باہر تو آپ امت کا حصہ نہیں ہے نا. مگر بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں غفار صاحب, ہماری اپنی کوئی ایسی پرسنل اچیومنٹ ہے ہی نہیں ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم یہ امید رکھ سکیں کہ جی فیوچر از برائٹ. اٹس ناٹ برائٹ. ہماری پرسنل کوئی نہ ایسی انویسٹمنٹ ہے نہ ایسی کوئی اچیومنٹ ہے. ایون آن اے کلیکٹیو بیسس ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے, وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے. بے شک دیٹس اٹ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہمارے لیے اس طرح پرووائڈ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان شریف جو گزرا ہے, اسپیشلی جو آخری عشرہ ہوتا ہے, مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں نا, لائٹ ہارٹیڈ نوٹ. رمضان شریف کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, پہلا حصہ پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ, تیسرا عشرہ. اور آپ کو تو یقیناً پتہ ہوگا تو پھر بنتا نہیں آپ سے پوچھنا, مگر یہاں اگر کوئی ہوتا اس سے پوچھا جاتا ہے, یا باہر سروے جا کے کریں, جتنے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ سے اس سوال کا اگر جواب دینے کی کوشش کریں, ان سے پوچھا جائے کہ تینوں عشرے ہیں, تینوں رمضان شریف کے اندر ہے, رمضان شریف کا حصہ ہے. 29 ہو سکتے, 30 دن ہو سکتے ہیں, مگر رمضان شریف کا حصہ ہے. تینوں میں سے فضیلت کس کو حاصل ہے؟ صحیح بات. اوبویسلی جو ہمارے علماء حق نے بھی بتایا اور بزرگ بھی بتاتے ہیں, تیسرے عشرے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. دین اگر یہ بات ایسے ہی ہے, اور یقیناً ایسے ہی ہے, تو غفار صاحب مجھے بتائیں, کیونکہ میں نے تو اس دفعہ سروے کیا ہے, مجھے بتائیں پہلے عشرے میں پہلے 1-2 تراویح میں کیوں مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آخری عشرے میں ختم ہو جاتی ہے. عید یا 29 کو ہوگی یا 30 کو ہوگی, مگر 27 کے بعد عید کیوں ہو جاتی ہے؟ ہاں اچھا, بلکہ رمضان شریف 27 کو ختم ہو جاتا ہے. یہ تو خود دیکھا ہے, اور پہلے بھی دیکھا ہے, یہ نہیں کہ مگر اس دفعہ تو بڑے غور کر کے دیکھا. ٹھیک ہے, تو اس کا جس وجہ سے ساری تمہید ہے. غفار صاحب وی ہیو بین گیون ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے اندر لاتعداد انفینٹ ان گنت ہمیں اپرچونیٹیز دی ہیں کہ بھائی معافی مانگ لیں میرے بندے, آئی ول forgive you, میری رحمت کی طرف آ جا, آئی ول forgive you, بخشش ہو جائے گی. خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے. یٹ یقین کریں کئی ایسے ہیں
جن کو شاید آپ نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، مگر یقیناً جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں. کئی ایسے ہیں روزہ رکھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں صحیح. پر میں کہتا ہوں یہ بھی ان کی مہربانی ہے، روزہ رکھا ایٹ لیسٹ. روزہ تو رکھا ہے. مگر کئی ان کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. چلے میں کہتا ہوں یہ بھی ان کی مہربانی ہے. مگر پھر کئی ایسے بھی ہیں جو نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ ایک قدم آگے جاتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو اللہ معافی دے ڈیگریڈ کرتے ہیں کھلم کھلا. بھیا آپ نے ریبیل کرنا ہے، آپ اپنے نفس کا ریبیل کریں. آپ اپنے چلیں کرنا تو نہیں چاہیے بہت ہی، اپنے گھر میں کریں. آپ اللہ کے دین کے خلاف کیوں باہر مہم چلاتے ہیں؟ آپ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے جس ایک بندے نے روزہ رکھا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پینا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے میں لاہور گیا جی، ایک میٹنگ تھی میری اور میں تیسرے فلور پہ بیٹھا ہوا تھا. تقریباً 4.5 گھنٹے اگلے دن کی بات ہے جی، مثلا رمضان شریف کے اندر نا 4-4.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی. میں نیچے آیا، میں گاڑی میں بیٹھا، ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا سارا، ویسے گپ شپ ہو رہی. کہتا ہے جی ہم نے تو دیکھا ہے ماشاء اللہ بلڈنگ میں کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار تمہیں کیسے پتہ ہے؟ میں اس کو الٹا میں نے کہا تو تھوڑا سا ذرا، میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے آپ جج. کہتے ہیں جی آپ میری بات تو سنیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی ہر 10 منٹ بعد کوئی نہ کوئی باہر بندہ آیا ہے، نیچے آ کے جناب سگریٹ لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب سارے تو اسموکرز نہیں ہیں، مگر وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے یقیناً ایگزیجریٹڈ ہے، مگر وہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ میں سے اتنے زیادہ بندے رمضان شریف کے دوران، دن کے دوران، روزے کے دوران، ٹھیک ہے جی، ان کا تو روزہ نہیں تھا، برحال جن کا ہے وہ آ کے سگریٹ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس حد تک. تو جب یہ معاملات ہو جائیں تو میں پھر کیوں نہ آپ کو یہ بات کہوں جو میں نے کہی ہے کہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں. کون سا ایسا عمل ہے جس پہ آپ فخر کریں؟ صرف ایک چیز ہے، فار صاحب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنے بھی گناہ گار ہوں گے اللہ تعالیٰ شاید ایک چھوٹی سی نیکی دیکھ کے ہماری اللہ معاف کر دے. بلکہ علامہ اقبال کا بڑا اچھا ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، فارسی کا ان کا شعر بھی اس حوالے سے جو مجھے ابھی زبانیں یاد نہیں ہیں. بہرحال انہوں نے یہ بات فرمائی، کہتے ہیں کہ پاک پروردگار حساب تو آپ نے لینا ہے اور قیامت کے دن یقیناً آپ لیں گے، اس سے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. مگر مولا آپ جب حساب لیں گے، حساب لیتے ہوئے آپ اگر چاہیں تو ایک گناہ دیکھ کے ساری نیکیوں پر، ٹھیک ہے جی، پانی پھیر جائے اور اس ایک گناہ کی وجہ سے ہمیں سزا ہو جائے. پر اگر آپ چاہیں تو ایک نیکی دیکھ کے اتنے گناہوں وہ معاف کر دیں اور ایک نیکی کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. مگر مولا جو بھی آپ کریں گے، علامہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مولا جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کے اختیار ہے، آپ کا حق ہے، آپ اللہ ہے، آپ کی مرضی ہے. بس ایک مہربانی فرمائیے گا کہ ہمارا حساب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کیجیے گا، میں شرمندہ ہو جاؤں. کیا بات، کیا یہ فیلنگ کدھر ہے؟ یہ احساس کدھر گیا ہوا ہے؟ نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے، اور میں آج آپ کو کیٹیگوریکلی ایک بات بتاؤں، یہ احساس پتہ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ ہم متکبر ہو گئے ہیں. ہمیں اپنے جھنڈے پر، اپنی قومیت پر، اپنی ذات پات برادری پر، اپنی ایجوکیشن پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنی غربت پر یا اپنی امیری پر، اپنی صحت پر، جوانی پر یا اپنی بزرگی پر، ہر حوالے سے جس چیز میں نہیں بھی بنتا اس میں بھی ہم متکبر ہو چکے ہیں. حالانکہ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے، یہ فخر ہے جو ہمیں لے کے ڈوب رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنی اپرچونٹیز دی ہوئی ہیں، یہ فخر ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سیلف رائچسنس ڈیلوژن ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ معاف کر دے گا. یقیناً وہ معاف کر دے گا، مگر معافی مانگو گے تو معاف کرے گا نا، اس کی مانو گے تو وہ معاف کرے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ احساس کہاں سے پیدا، یہ میں اس احساس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کا یہ ذکر فرمایا. تو غفار صاحب آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فیوچر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ڈیوائن پروویڈنس ہے، وہ جیسے بھی ہو. ہمارے پاس ہمارا حال ہے اور ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے بارے میں ابھی اس وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ جتنے یہ ویورز دیکھ رہے ہیں، کیا آپ میں سے جو ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کس نے اگر نماز کا وقت ہے کون سی نماز پڑھی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی اس وقت باوضو بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، وضو تو صرف وہی کرے گا نا جس کے دل میں یہ خواہش ہوگی یا نیت ہوگی کہ میں صاف ستھرا ہو کے اللہ کو یاد کروں. ادروائز وضو کا کیا، آپ نے ایک شاور صبح لے لیا، دیٹس انف فار کلینلینس. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو 2 دفعہ لینا چاہیے کیونکہ گرد و غبار اتنی ہے، مگر ایک دفعہ لے لی دیٹس انف. ٹھیک ہے جی، آپ صاف ستھرے ہیں. مسئلہ تو ان کو ہے نا جو 4-4 دن 5-5 دن نہیں کرتے. مگر وضو کون بندہ کرے گا؟ وضو وہی کرے گا جو صاف رہنا چاہتا ہے. نہیں غفار صاحب بات کو فالو کریں، وضو وہی کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے. صحیح بات. کتنے ہیں؟ اینڈ دیٹس ڈس اپوائنٹنگ.
ٹھیک ہے, اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تصور کر رہا ہوں ان لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی لے جانے والے, حالانکہ ان کے اپنے بچے بھی ان کی نہیں سنتے. ٹھیک ہے, اتنے پیرنٹنگ ماڈیولز, اتنی پیرنٹنگ پوڈ کاسٹ, یوٹیوب ویڈیوز, کورسز, آپ یہ کریں بچوں کو پازیٹیو ڈسپلن کریں. انسٹاگرام کے اوپر جناب آج کل چلی ہوئی ایسے اشارے کر کے وہ نیچے ٹیکسٹ آ رہا ہوتا ہے جی بچے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, میں یہ نہیں کہتا فضول ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, مگر دی بیسٹ تھنگ یو کین ڈو فار یور چائلڈ از جو آپ اپنے بچے میں بیہیویئر, ڈسپلن, ورچو, جو بھی آپ اس کے اندر انسٹل کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ خود کریں. آپ خود کریں. آپ آج اس بچے کی ماں کو, اپنی بیوی کو عزت دیں گے تو کل وہ بچہ جوان ہو کے اپنی ماں کی عزت کرے گا اور اپنی بیوی کو بھی عزت دے گا. اور جو لوگ اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے عزت نہیں دیتے, ٹھیک ہے, جس لہجے میں بولتے ہیں, بچے وہی چیز ممک کرتے ہیں. آج ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کیوں مسئلے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اور میں نے تو کئی دفعہ یہ بھی سنا ہے کہ جی مجھے ایک بندے نے کہا جی آپ کے منہ سے باتیں سنتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی, کیوں عجیب لگتا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ اتنے مذہبی گھر سے تعلق رکھتے ہیں تو مثلا آپ لوگ تو یہ بات نہیں کرتے. میں نے کہا آپ لوگ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی الگ مخلوق ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو پرسیپشن ایک بن چکی ہوئی ہے, ہم نے اسٹیریوٹائپ کر دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے, اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ اور میں یہ اس چیز پہ پتہ نہیں کس زبان میں سے زیادہ اسٹریس کروں. میں تھوڑا سا ویسے بھی اس چیز کے بارے میں ذرا سینسٹیو ہوں, کیونکہ میں بڑی مشکل سے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے, اور میرا دل یہی کرتا ہے سب کے لیے, یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جس بھی کیپیسٹی میں. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کا ساتھ نہ چھوڑیں, وہ نماز ہے, اور یہ پھسل جاتی ہے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, اس کو چھیننے والی بڑی قوتیں ہیں, شیطان اور اس کے جو اہلکار ہیں, مگر اس کو نہ تھام کے رکھیں, کیونکہ نماز کے اندر ہی آپ کو اللہ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج تھی جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. مومن کے لیے نماز ہے اس کی معراج, جو اس کی معراج ہے. تو اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ جو ایک دروازہ ہے, ٹھیک ہے, ملاقات کا بیسٹ اپرچونٹی ٹو بی کلوز ٹو اللہ سبحانہ, وہ آپ نے بند کر دیا. دین پھر کس چیز کی کمپلین کر رہے ہیں, کہ کس چیز کی ہم بات کریں کہ جی یہ ایسے نہیں ہے, جب کانشیسلی ٹو دا پوائنٹ کہ اب ہمارے سب کانشیس کا یہ حصہ بن گیا کہ ہم اللہ کی بتائے ہوئے رستے, اللہ کے دیے ہوئے دین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیٹ کی ہوئی سنت پاک سے ہم ریبیل کر رہے ہیں. ہم جان بوجھ کے لڑنا, کس کو نہیں پتا کہ سود والے پہ اللہ تعالیٰ نے, لینے والے پر, یا جو سود میں ڈیلنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے لانے جنگ کیا. کون بچ رہا ہے سود سے؟ کوئی بھی نہیں بچ رہا. ٹھیک ہے, بچنا ویسے بھی محال ہے, کیونکہ آپ کا جو الیکٹریسٹی بل آ رہا ہے ماشاء اللہ میرے اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر سود ہے. یہ جتنی IMF کی یہ ساری ڈیلز آ رہی ہیں یہ سود ہے. ہماری جتنی پیمنٹس ہے, اب اس گفتگو میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم کوالیفائڈ, مگر میرے سے زیادہ اچھے لوگ ہیں جو اس کو بہتر سمجھتے ہیں. مگر اتنی تو سمجھ مجھے ہے کہ جو ادھار ان سے لے رہے ہیں اس کو ایک تو واپس کرنا ہے, اور سیکنڈلی ود سود کرنا ہے. اور وہ سود کہاں, مثلا آسمان سے نیچے پیسے آنے ہیں, وہ میں نے اور آپ نے دینے ہیں. ظاہر سی بات. تو ہم کس چیز کا فخر کریں؟ وی آر ڈیلنگ ان سود, ہم انٹرسٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. بٹ دا کوشچن از دس کہ سود سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو بڑا لمبا سفر ہے بھائی. ملک کو ٹھیک کریں, سسٹم کو بہتر, سسٹم کا حصہ جو ہم ہیں ہمیں بہتر. تو رمضان شریف ہمیں ایمپل اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں, رمضان شریف کے بعد بھی رب نے کہا ہے, جہاں رمضان شریف میں رب رات کو اللہ کے فضل سے, ٹھیک ہے جی, اللہ کی رحمت کے دروازے صبح تک کھلے رہتے ہیں. شب برات 300 دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں مغرب کے فوراً بعد. اور کچھ احمق لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے جی دکھائیں ہمیں کدھر دروازے ہیں, تو ان سے تو بات ہی کرنا فضول ہے. بندہ کیا ان کو کہ بس دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو وہ نصیب کر دے, ان کو خود پتہ لگ جائے گا, وہ نظر عطا کرے. مگر رمضان شریف کے بعد بھی, ٹھیک ہے, جب 1/3 رات کا حصہ گزر جاتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, فجر تک اللہ تعالیٰ کی قدرت پہلے آسمان سے ندا بلند ہوتی ہے بندے کے لیے کہ مانگو جو مانگنا ہے. کون مانگ رہا ہے؟ تو وی اسٹل ہیو اپرچونٹی, مگر آئیں تو صحیح نا اس طرف. صحیح بات, صحیح بات.
بالکل شاہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اس طرح کا. آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس ایک شیئر کیا, میں بھی کرنا چاہوں گا کہ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک رسپیکٹ سوسائٹی میں ہوا کرتی تھی سم ہاؤ, ایک پتہ نہیں وہ سوشلی تھا یا پھر ایک مورل اس طرح کی ویلیو تھی کہ رمضان رکھا ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اور اس کو کسی طرح سے ضرورت پڑ گئی یا حاجت ہوئی ہے کچھ کھانے کی, تو وہ پہلے چھپتا تھا. وہ باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ روزے دار کے سامنے جو ہے نا وہ آ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی. اب میرا خود پرسنل میرا ایکسپیرینس بھی ہے, میں مارکیٹ میں, یہ سب لوگ ہمارے ویورس بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں, اب اس وقت شاپنگ کا زور ہوتا ہے آخری عشرے میں, تو انہوں نے دیکھا ہوگا آخری عشرے میں جب وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں رمضان کے ٹائم پہ, روزہ افطار ہونے سے پہلے, مارکیٹ میں باقاعدہ جو فوڈ شاپس ہیں یا جو ٹھیلے جن کو کہتے ہیں, وہاں پہ جو نارمل روٹین میں جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز لے لیں, یہ اتنے کی ہے, یہ اتنے کی ہے, وہ باقاعدہ رمضان میں نے نوٹس کیا ہے اوپنلی ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ وہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ جی جیسے وہ رو والا ہے, جوسیز والے ہیں یا دوسرے ٹھیلے ہیں, وہ اوپنلی اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں جی آئیں یہ لیں, جیسے پہلے نارمل روٹین میں چل رہی ہوتی ہے اناؤنسمنٹ, اور اوپنلی. اور وہ اچھا بچپن میں یہ بھی دیکھتے تھے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھی تو کرٹن لگا ہوتا تھا اس کے, اس شاپ کے آگے یا اس ٹھیلے کے آگے کرٹن لگا ہوتا. کسی کو اوبیسلی ہمارے یہاں پہ کمیونٹی میں, سوسائٹی میں نان مسلمس بھی ہیں, تو ان کو ضرورت پڑتی ہے کھانے پینے کی, تو وہ سائڈ پہ چھپ کے لے کے جاتے تھے. اب تو ہر چیز اوپن ہو گئی ہے, وہ آپ کی والی بات بلنٹ ہے, اللہ سے کھلا جنگ کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے نہیں مانی, ہم نہیں مان رہے. تو اب جہاں پہ یہ چیز سچویشن دیکھ رہے ہیں ہم اپنی سوسائٹی کے, تو کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اینڈ آف ٹائم کی طرف ہم بڑی تیزی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں وہ ہم اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ عمل کرتے جا رہے ہیں. جیسے ہم اکثر سننے میں, اب ہمارے ویورس کو بھی اکثر سننے میں ملتا ہوگا, آج کل اس وقت بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے اینڈ آف ٹائم کا, دجال از کمنگ, ریڈ ہائفر, ابھی ریسنٹلی ریڈ ہائفر اور 8 اپریل کا ہوا بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ آپ کے. لیکن ہمارے مطلب مسلمس کو, ایک طرف مسلم کمیونٹی ہے جن کو ہمیں 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا کے تیار ہونے کے لیے, اس ٹائم کے لیے, اس اینڈ آف ٹائم کے لیے تیار ہونے کے لیے کہا گیا, ہمیں بتایا گیا. اور دوسری طرف جو دوسری امتیں ہیں یا جو بھی یہود و نصارہ ہیں, وہ لوگ ہماری پریڈکشنز اور ہماری نشانیوں کو سمجھ کے پڑھ کے وہ اپنی تیاری کر کے فل بیٹھے ہیں. تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم ایک کراس روڈ پہ ہیں. اس بات کو میں ایسے آپ کو بتاتا ہوں, آپ آج چلیں میرے ساتھ چل کے سروے کرتے ہیں. آئی تھنک 16 سے لے کر 19 سال کا جو بچہ ہے یا 20 سال کا جو بچہ ہے یا بچی ہے, ان کو ایک کیٹیگری میں ڈالیں, اور آئی تھنک 23 آنورڈس ایک کیٹیگری میں, 33 تک, پھر 33 سے لے کے 53 تک ایک کیٹیگری میں ڈالیں, اور ان ساروں سے پوچھیں اینڈ آف ٹائمس کے حوالے سے ان کا کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے, اگر آپ یہ سروے کریں, آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ایک سرٹن کیٹیگری ہے جو اینڈ آف ٹائمس کے حوالے سے, ایسکیٹالوجی کے حوالے سے, قرب قیامت کے حوالے سے بڑی سینسٹیو ہوگی, اور پھر باقی زیادہ تر جو کیٹیگریز ہیں ان کو پرواہ نہیں ہونی. ٹھیک ہے. اور موسٹ لائکلی جو ہے جو باٹم کیٹیگری کے بچے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, ان کو کوئی اتنا بودر نہیں ہونا. مثلا 16 سال کے بچے کو چل کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا دجال کی نشانیاں بتائیں, دجال کے زمانے کی نشانیاں بتائیں, ہوز دجال, ٹھیک ہے. ان سے پوچھے جس کا, میں یہ نہیں کہتا سارے, ان میں یقیناً ایک بڑی کنسیڈریبل مائنورٹی ہوگی جن کو پتہ ہے سارا, مگر میجورٹی جو ہے ان کو نہیں, کیونکہ وہ ابھی اس وقت ایک ایسے اسٹیج میں سے گزر رہے ہیں جہاں ان کو اپنی لائف بہت لمبی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی سلامت دے انشاءاللہ, ایمان سلامت رکھے, مگر ان کو لائف بڑی لمبی. تو فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو یہ جو چیزیں نا, قبر کے معاملات مثلا, اٹس ان دا بیک آف دیئر مائنڈ, ان کی پرائیورٹی لسٹ پہ اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اوپر والی کیٹیگریز میں چلے جائیں, جو مڈل ایج والے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کے اندر یہ احساس لوور کیٹیگری سے زیادہ ہوگا, ان کو زیادہ اس چیز میں دلچسپی ہوگی, وہ زیادہ تعداد میں لوگ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. اور جب آپ
سب سے سینئر کیٹیگری میں جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بندے ان چیزوں کے معاملات کے حوالے سے زیادہ سینسٹیو ہوں گے. اب یہ بات کیا ہے کہ میں ایک اور بات آپ کو کیویٹ ڈال دوں کہ ساری کیٹیگریز کے اندر ٹھیک ہے سینئر کیٹیگری اور جونیئر کیٹیگری کے اندر ایکسیپشنز ہوں گی. یعنی سینئر کیٹیگری کے اندر بھی کچھ ایسے بزرگ ہوں گے جو ایسے ہی بہیو کر رہے ہیں جیسے وہ 16 سال کے ہیں ٹھیک ہے, حالانکہ وہ 60 سال کے ہوں ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی. سو یہ نہیں کہ ایبسولوٹ کوئی بھی نہیں ہے, مگر جیسے جیسے آپ عمر میں بڑھتے جاتے ہیں آپ کی سینسٹیوٹی لیول ان معاملات کے حوالے سے بڑھتی جاتی ہے. اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت تیزی سے نہیں گزر رہا, وقت اپنی سپیڈ پہ ہی گزر رہا ہے. جس دن قیامت آنی ہے, جو قیامت کے معاملات ہونے ہیں, دجال نے آنا ہے, وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہونا ہے. بے شک صحیح بات ہے. اور ہر زمانے میں ہر ایپوک کے اندر ہر بندے نے اس چیز کے حوالے سے بالکل اویئرنیس بھی رکھی ہے, فکر مند بھی ہوا ہے. اور آج سے 200 سال پہلے میری اور آپ کی ایج کا بندہ اتنا ہی سینسٹیو تھا اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے جتنے آج میں اور آپ ہیں. صحیح بات. اس کو بھی تب یہ نشانیاں دیکھ کے اسی طرح لگ رہا ہے کہ یہ بہت تیزی سے جا رہا ہے جس سے آج ہمیں لگ رہا ہے. تو بات سمجھنے والی کیا ہے؟ بات ایکچولی سمجھنے والی یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی نشانیاں دجال کے بارے میں نے تمہیں بتائی ہیں میرے سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی. صحیح بات. تو سب سے زیادہ وارن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو جب آپ کو ایسکٹالوجی کے حوالے سے, قرب قیامت کے حوالے سے, نشانیوں کے حوالے سے جب پتہ لگتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش تب کر سکتے ہیں جب آپ اس کی تیاری کریں جس مرضی آپ کیٹیگری سے ہوں. جب ہم اس بات میں پڑ جاتے ہیں نا, اب میں آپ نے ریڈ ہائفر کا بھی وہ مینشن کیا, پھر وہ سورج گرین بھی, وہ ساری چیزیں, تو میں ان کو اب لانا چاہ رہا ہوں بیچ میں. تو جب آپ اس حوالے سے اپنی ایک پرسیپشن کلیئر کر لیں گے نا کہ بھئی یہ تو ڈیوائن پروویڈنس ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں, یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہونی ہے. میرے لیے سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا دجال کا ہوگا. اس سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تم تلاوت کیا کرو, ٹھیک ہے جی, ایوری فرائیڈے سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو, یہ پڑھا کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ فرمائے گا. اور اس کے ماتھے پہ جو وہ تو بات کی باتیں ہیں نا, مگر دا پوائنٹ از دس کہ بجائے سے کہ ہم اس طرف جائیں, ہم وہموں کے مارے, سپرسٹیشن کے مارے ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. اب ریڈ ہائفر کا جو معاملہ ہے ٹھیک ہے جی, یہ لال گائے ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کے اب تک 9 دفعہ ہوئی ہے, ذبح ہوئی ہے, اور 10ویں دفعہ یہ مثلا ابھی بائی دا ٹائم یہ آئی تھنک پوڈ کاسٹ جب چڑھے گی تو ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ پروفیسی جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کو ذبح کریں گے, اس کا جو ہوگا خون اور ساری چیزیں کو جلائیں گے, اس میں سے راکھ بنے گی, راکھ کو پانی میں مکس کیا جائے گا, مکس کر کے جو ریبائز ہوں گے وہ اس پانی سے نہائیں گے, اپنے آپ کو پاک کریں گے, پاک کر کے مسجد اقصیٰ کے کمپلیکس کے اندر جائیں گے, کمپاؤنڈ کے اندر جائیں گے, اور جہاں قبۃ الصخرہ کی فاؤنڈیشنز ہیں, مسجد اقصیٰ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کے, وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے نا, اس کے نیچے ہی اس کے بالکل یعنی کہ قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک, گولڈن ڈوم والی جو ہے وہ ایک مسجد ہے, وہ ادھر ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کا سفر شروع کیا, اور مسجد اقصیٰ اس طرف ہے ٹھیک ہے. یہ ذرا ہائر پلیٹ فارم پہ ایک راک کے اوپر ہے قبۃ الصخرہ جو ہے, اور مسجد اقصیٰ تھوڑے سے لوور پلیٹ فارم کے اوپر ہے. میں تو گیا ہوں نا, میں رہ کے آیا ہوں. تو وہ ادھر درمیان میں ابھی جو ایکسپوزڈ ہے وہ دیوار ہے ان کی, جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں, جس کے ساتھ جا کے یہودی ابھی بھی جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے آگے وہ حد ہے, اس کے آگے حضرت کہتے ہیں داؤد علیہ السلام پھر سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو 2 دفعہ ٹیمپل بنا ہے اس سے آگے ہے وہ, یہ فاؤنڈیشنز ہے, اور فاؤنڈیشنز ڈائریکٹلی ان مسجدوں کے نیچے آتی ہیں. تو یہ جو ریبائز نہاد ہو کے پاک صاف ہو کے جائیں گے, انہوں نے جا کے اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے ٹھیک ہے جی. پھر ساتھ سن کلپس بھی آپ کے سامنے ہی ٹھیک ہے جی. اس میں جی بڑی باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ جی یہ مثلا نشانی ہے, یہ سارے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کا 1.5 سال کی عمر تھی جب آپ کا وصال ہوا, تو تب بھی سن اکلپس ہو گیا تھا ٹھیک ہے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ دیکھیں اس وجہ سے ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کسی شخصیت کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتا, وہ اپنے نظام پہ ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہ وہم کی باتیں ہیں کہ نہیں جی
اس وجہ سے ہی ہوگا. میں کہتا ہوں یہاں تو یہ بھی گنجائش میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے جو ویورز ہیں نہیں رہتی کہ جی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے تو پھر تو کوئی شک کی ہے ڈسکشن کی گنجائش نہیں رہتی. مگر فرض کریں جس کے لیے گنجائش رہتی بھی ہے اس کے بھی مینٹل مائنڈ سیٹ کے لیے ہیلتھی نہیں ہے کہ وہ کنسپریسی تھیریز اور جناب وہموں کے اندر اور سپرسٹیشن کے اندر جائے. اس کو بھی یہ چاہیے کہ جو اس کے سامنے ہے اس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کرے. اب سامنے کیا ہے؟ سامنے تو ساری چیزیں صاف صاف ہیں, ساری چیزیں صاف صاف ہیں کہ سامنے تو ہمارے یہی ہے نا کہ ریڈ ہائفر کو انہوں نے کیا ہے, ان کی ایک کوشش ہے, ان کی ایک معاملات ہیں, وہ بھی ان کی یہودیوں کا جو ایک ایکسٹریم طبقہ ہے اس میں ہے. ٹھیک ہے, سارے یہودی اس طرح کے نہیں ہیں, سارے اسرائیلی جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں, سارے اسرائیلی یہودی بھی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. ہاں, آرتھوڈاکس جوز نہیں ہیں سارے اسرائیلی, وہ بھی ایک ان میں اسپیسیفک سیگمنٹ ہے جو ہے. آئی ڈونٹ ہیو دا اسٹارٹس ان فرنٹ آف می, مگر یہ ایک جانی بات ہے, کوئی اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از اے سیکرٹ. ان میں کافی دنیا دار بندے ہیں, کافی سیکولر بندے بھی ہیں جن کی اینسیسٹری جویش ہے, وہ خود میں بھی پریکٹسنگ جوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے ہاں نام کے مسلمان ہیں مگر کام کوئی مسلمانوں والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسرائیل میں وہ کیوں اسرائیل کے اتنے حق میں, ناٹ نیسسرلی بیکاز آف the religion of Judaism, but more so because of human nature. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے. It just so happens کہ اس کے اندر مذہب بھی مکس ہے, مگر الٹیمیٹلی ڈیپ ڈاؤن یہ آپ چیز ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ انسان سے لڑ رہا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, بندہ بندے سے لڑ رہا ہے اور اس کے اندر دین کو انہوں نے مکس کر دیا. تو جب دین بیچ میں آ جاتا ہے then it becomes a religious war. پھر یہ مذہبی لڑائی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ مسلمان اور یہودی کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کے یہ ملٹی فیسٹڈ ہے. آپ بیچ میں جائیں تو یہی معاملہ ہے. ہمارے نوجوان کو اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے غفار صاحب نہیں اتنا کوئی بادر نہیں ہے, اتنا کوئی انٹرسٹ, ایکسیپٹ کہ یہ بڑی سنسنی بات ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ کے سرٹن ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, کیمیکلز باڈی کے اندر ریلیز ہوتے ہیں جب آپ مسٹری کے بارے میں سوچتے ہیں, جب آپ یہ سوچتے ہیں وہ جن آیا ہوگا, اس نے یہ کیا ہوگا. یہ نا ایک ایڈرینلن تھرل ہوتی ہے. ہاں, رات کے وقت قبرستان میں چلے جائیں, یا وہ آپ کو پتہ ہے وی جی بورڈ بچے ایک لگاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ جناب کوئی گلاس رکھتا ہے, کوئی چیزیں رکھتے ہیں اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کو کرتے ہیں, وہ اس طرح موو شوو کرتی ہے. یا آج کل ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں آپ کی آنکھوں سے یہ بھی نکالتا ہوں وہ بھی نکالتا ہوں. لوگ آؤٹ آف انٹرسٹ ٹھیک ہے, بیکاز ہیومن نیچر عجیب چیزوں کو دیکھ کے انٹرٹین ہوتی ہے. اٹ از پیورلی انٹرٹینمنٹ. اگر آپ اپنی نجات کے حوالے سے, فلاح کے حوالے سے ان چیزوں کا معائنہ لیں, دین پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو بڑی سیریسلی لیں گے وداؤٹ اینی آرگومنٹیشن. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیاں بتا دی ہیں. تو اینڈ آف ٹائمز اپنے وقت پہ ہی آ رہا ہے. نشانیاں ہمارے سامنے یہاں ہو رہی ہیں, اینڈ آف ٹائمز اپنے وقت پہ ہی آ رہا ہے. آج ہم کسی کو دجال بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, 30 دجال آنے ہیں, ویسے روایت کے اندر آتا ہے 30 دجال آنے ہیں, اور ان کا سب سے بڑا جو دجال ہونا ہے, دجال کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا, جھوٹا, اس کو دجال کہتے ہیں. تو سب سے بڑا جو جھوٹا ہوگا وہ یہ جو ایکچوئل دجال ہوگا, مسیح دجال. ٹھیک ہے جی, وہ جو دجال ہوگا اس نے آ کے یہ بھی کہنا ہے کہ جی میں مہدی ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ نبوت کا کلیم کرے گا. اچھا, دجال جو مین والا, اور پھر اس نے نعوذ باللہ اللہ ہونے کا کمپلین کرنا. ٹھیک ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا ابھی اس وقت ایمانداری کے ساتھ, کیا ابھی اس وقت آپ بیٹھ کے امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ ہوگا جو پہلے اس طرح کلیم کرے, پھر یہ کلیم کرے, پھر یہ کلیم کرے, اور لوگ اس کو مان جائیں؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں جینوئنلی؟ اس سرکمسٹانسز میں تو نہیں ابھی. نہیں, مثلا آپ امیجن کریں سڈنلی آپ کے فیس بک کی فیڈ کے اوپر ایک ایسا بندہ آ گیا اور اس نے یہ کہا ہے, اور اس کو بندے فالو کرنے شروع ہو گئے ہیں. پھر 6-7 مہینے کے بعد یا کچھ عرصے بعد بہرحال اس کی تو جو زندگی ہے وہ 40 دن کی ہونی ہے ادھر. ٹھیک ہے جی, پہلا دن ہے جو 1 سال کے برابر, دوسرا مہینے کے برابر, تیسرا ہفتے کے برابر, اور باقی جتنے دن ہیں نارمل ڈیز کے ہوں گے. وہ مگر ایک ڈفرینٹ پوائنٹ ہے. دا پوائنٹ از دس, کین یو امیجن کہ ایسے ایک بندہ ہو جو پھر پوری دنیا کے چکر بھی لگا لے؟ کین یو امیجن دیٹ رائٹ ناؤ؟ آپ سوچ سکتے ہیں ایسے کوئی بندہ ہو سکتا ہے جس کو سڈنلی ہمارے ماشاء اللہ ٹی وی جو کسی کا نام نہیں لیتے, بہرحال جو بھی یہ نیوز چینل ہیں بڑے بڑے باہر کے جو ہیں, CNN ہو گیا, BBC وغیرہ, واٹ ایور,
ایسی خبر یکدم چلا دیں کہ یہ بندہ آ گیا. کین یو امیجن دیٹ رائٹ ناؤ؟ ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے لوگ ہیں جیسے بالکل کر سکتے ہیں. اب آج سے 300 سال پچھلے جو بندے تھے ان تک تو ہماری رسائی نہیں ہے کہ ان سے جا کے ہم پوچھیں، مگر آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور موجود ہوں گی جن سے یہ چیز اخذ کی جا سکتی ہے کہ آج سے 300 سال پہلے، ایون 50-60 سال پہلے جتنی ٹیکنالوجی نے پروگریس کی ہے، جب اتنی ٹیکنالوجی کی پروگریس نہیں تھی تو یہ امیجن کرنا بھی مشکل تھا. مگر اب جب مارول کی موویز آ گئی ہیں، آئرن مین آ گیا ہے، تھور آ گیا ہے، سپر مین آ گیا ہے، اسپائڈر مین آ گیا ہے، اور مسایا کی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر ریڈ ہائفر کی کنسپیریسی تھیری، اردو یہ پروفیسی ہے، یہ کنسپیریسی تھیری نہیں ہے مگر یہ ان کی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یکدم دیکھتے ہیں رات کو یار اچھا بھلا سوئے تھے، صبح اٹھے ہیں تو مثلا تیسری عالمی جنگ لگ گئی ہوئی ہے، رات کو تو یار اچھے بھلے سوئے تھے اور صبح اٹھے ہیں تو وہ صدر ہی کوئی اور بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی یکدم یہ کرونا تو آج بالکل کرونا دیکھ لیں کہ پوری دنیا گلوبل لاک ڈاؤن ہو گیا. تو پوائنٹ از دس کہ آج سے پہلے کافی عرصہ پہلے جب اتنی ہم آگے ٹیکنالوجیکلی پروگریس نہیں کیے تھیں وٹ ایور، تو یہ امیجن کرنا بھی مشکل تھا. یہ موبائل فون کے دور سے پہلے، ایون میں کہتا ہوں کہ آج سے صرف 30 ایئرس بیک، 3 ڈیکیڈز پہلے، اس جب صرف 30 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو یہ امیجن کرنا مشکل تھا. مگر آج یہ امیجن کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اور پھر بندے کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے مینٹلی کنڈیشن ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک بات کہہ رہے تھے ابھی پہلے کہ جی اس طرح روڈ سائڈ پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو بجائے اس اس کی کوئی مدد کرے وہ سیلفیز بنا رہے ہیں. بے حسی ہو گئی ہے نا. مگر اس بے حسی کی وجہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی ہم اس پوائنٹ پہ کیسے پہنچے ہیں. اور یہ صرف ادھر نہیں ہے، یہ یو کے اندر بھی اگر اس طرح ہو جائے نا، آپ کو ایسے بندے ضرور ملیں گے جو سیلف نکال کے کر رہے ہوں گے. مگر فرق کیا ہے؟ فرق ہے ایک، فرق یہ ہے کہ ان بندوں کی تعداد بہت کم ہوگی. ادھر سارے کے سارے فلم بنا رہے ہوں گے، ادھر کم از کم 2-4 بندے کسی کو فون بھی کر رہے ہوں گے کہ آؤ جی بندے کو نقصان ہوا کے بچا لیں. ان کا لائک سسٹم نے اتنا، تو وہ آن اے ہیومنلی لیول وہ ہمارے سے ابھی بھی زیادہ زندہ ہیں. آئی تھنک ہم بالکل نا یہ چیز مردہ ہو رہی ہے. لائک کئی دفعہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ چیز دبی جا رہی ہے یہاں. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک غفار صاحب اس کے اب ہم جو بے حسی کی آپ بات کریں اس کی وجہ یہ ہے موویز، ٹی وی، یہ ساری چیزیں. دین سے دوری نہیں، دین دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے. آپ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، پورنوگرافی آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. میرجز کیوں فیل ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ انٹیمیسی رہی نہیں ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر. یہاں ایک یہ ایکسٹریم ہے کہ بس جی وہ گھر چلانے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اور یہ بات ہے. یا وہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ جی شادی نہیں کرنی، شادی کی کیا ضرورت ہے، کو ہیبیٹیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ٹھیک ہے، یہ بھی اگر کریں اس میں بھی منافقت ہے، وہ بھی اگر کریں اس میں بھی منافقت ہے. راستہ کون سا؟ راستہ ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو چوز کیا ہے ہمارے لیے، وہ درمیان کا راستہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہمیں بے حسی آ رہی ہے نا، مثلا بندہ زخمی ہو گیا، سیلفیز وغیرہ واٹ ایور، اس کی وجہ یہ ہے وی واچ موویز جس کے اندر اس سے زیادہ گروسم امیجز ہم ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، وائلنس دیکھ چکے ہوئے ہیں. اور اس طرح کا دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جب ریئل لائف میں وائلنس ہوتا ہے تو سڈنلی ہمارے ذہن کے اندر وہی مووی والی کیفیت چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے بیٹھ کے جی فلم دیکھ رہے ہیں. اور کئی دفعہ میں نے بندوں کو سنا ہے کوئی حادثہ ہو ایسے جیسے جناب ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، کوئی فلم چل رہی سی جی. ٹھیک ہے، کیونکہ مینٹلی ہم اس طرح کنڈیشن ہو گئے. اس سے نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اس سے نکلنے کے لیے رمضان شریف کی ان راتوں کو یاد کریں جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میری طرف آؤ. ٹھیک ہے، روزانہ کی وہ 5 وقت کی اذان کو یاد کریں جب اللہ فرما رہا ہے کہ حی علی الفلاح، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے حی علی الصلاح، آؤ فلاح پاؤ، نماز پڑھو. چھوڑو ان چیزوں کو. 100% نہیں چھوڑی جاتی کیونکہ پوری زندگی کا دار و مدار اس پہ بن گیا ہوا ہے. مگر بریک تو لی جا سکتی ہے نا. صحیح بات ہے. یہ تو ایمان رکھا جا سکتا ہے نا کہ یہ خدا نہیں ہے، اللہ وہ ہے. بے شک آپ نے جسٹس سسٹم، پولیسنگ سسٹم، ان سے بندہ نا امید ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ادھر نا امید رکھیں، کسی نے کچھ نہیں کرنا. صحیح بات، مگر اس سے تو نا امید نہ ہو. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، مگر جو اقبال نے بات فرمائی تھی کہ اس کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے جب ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ
تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کے اندر مطلب وہ یہی درد ہے اس کے سامنے کیا. سو واٹ شوڈ وی ڈو؟ آئی تھنک یہ آپ کا نیکسٹ کویسچن ہونا چاہیے. میرا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق واپس اپنے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا ہوگا. بالکل جوڑنا ہوگا. اس کے علاوہ سروائیول ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی امید نہیں ہے. میں امید تو چلو میرا خیال ہے سروائیول بھی نہیں ہے. ہمارا بینگ اے مسلم جی یا بینگ اے ہیومن، میرا خیال الگ سے واپس کنیکشن نہیں کرتے تو ہمارا تو سروائیول ہی نہیں ہے نا. نہیں ہے. نہ اس دنیا میں وہ جیسے رفیق اختر صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ مر کے بھی امان نہ پائی تو کہاں جائیں گے. مطلب دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی جا کے کیا زبردست ایسے بات کی ہے کہ مر کے بھی امان نہ پائی تو کہاں جائیں گے. اچھا مجھے شاہ صاحب اس پہ واقعہ میں بھی ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو بے حسی اور پلس جیسے کہتے ہیں نا مورل ویلیوز ہماری کتنی، ہمارا جو سوشل فیبرک ہے کس طرح بریک ہو چکا ہے. یہ جسٹ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے جب گھوڑا مطلب برٹشرس یہاں پہ آئے تھے. تو میں کہیں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب یہ غالباً لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تھا واقعہ کہ جب وہ نیا اپوائنٹ ہوا یہاں پہ تو وہ آیا تو اس نے وزٹ کیا تو غالباً بادشاہی موسک وہ وزٹ کرنے کے لیے گیا، ہسٹوریکل ایز اے ہسٹوریکل پلیس. تو وہاں پہ جیسے فقیر ابھی بھی ہوتے ہیں مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا تھا مانگنے کے لیے. تو اس نے مانگا، اس کو کیا پتا کہ یہ لارڈ ہے یا یہ کون ہے، اس نے اپنے طریقے سے مانگا اس سے کہ مجھے کچھ دو. تو اس نے لارڈ نے اپنے جیب سے پرس نکالا اور اس کو کچھ پیسے دیے. دینے کے بعد اس نے پرس رکھ لیا اور فقیر نے وہ پیسے لیے اور لارڈ وہاں سے نکل گیا. غالباً وہ پرس جیب میں ڈالنے کے بجائے پرس جو تھا اس کا والٹ جو تھا زمین پہ گر گیا. تو فقیر نے پرس اٹھایا، والٹ اٹھایا اور اس کو واپس کرنے کی کوشش کی. چونکہ وہ پروٹوکول ہوتا ہے تو وہ نہیں پہنچ سکا اس تک، تو وہ نہیں دے سکا. خیر اس نے رکھ لیا. کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً کوئی سال یا 2 سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کافی مطلب دنوں کے بعد وہ لارڈ کا دوبارہ اس جگہ کا وزٹ ہوا اور وہ وہیں پہ اسی جگہ سے گزرا. فقیر اسی طرح وہاں بیٹھا تھا. تو اس نے فقیر کو دیکھا، دوبارہ سے پیسے دینے کی کوشش کی. اس نے ایک تو فقیر نے اس کو روکا اور اس کو کہا کہ یہ اپنے نا پوٹلی سے اس کا وہی والا پرس نکال کے اس کو واپس کیا. تو وہ لارڈ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ پرس تمہارے پاس کیسے آیا. اس نے کہا تم اس طرح سے لاسٹ ایئر یہاں سے گزرے تھے تو میں تم سے مانگا تھا اور تم نے واپس رکھا تھا اپنی جیب میں، تو رکھا نہیں تھا، نیچے گر گیا تھا تو میں نے سنبھال کے رکھ لیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیا تھا تو تمہارا ہو گیا، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میرا پرس تھا بھی یہ کہ نہیں تھا اور میرا پرس گما تھا. تو تم اپنے پاس رکھ لیتے، سیو کر لیتے، تم مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا نہ کسی کو پتا تھا. اس نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے قیامت کے دن کہیں تمہارے نبی نے میرے نبی سے شکایت کر دی کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا پرس اس طرح سے ناجائز رکھا تھا، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے نبی کو. یہ لیول چیک کریں. ایک غریب جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھیک مانگتا تھا جسٹ بیفور دا پارٹیشن، اس کا ایک مورل ویلیو کا ایک مطلب احساس کا یہ لیول تھا. اور اب یہ لیول ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے سامنے سڑک پہ کوئی قتل ہو جاتا ہے تو لوگ وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ وی لاگس بنانا شروع کر دیں گے، وہاں پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے انسٹیڈ آف کہ اس کے جو 2-4 سانس بچے ہیں اس کو فوری طور پہ اس کی ہمدردی کی جائے، اس کو کہیں پہ پہنچایا جائے، شاید وہ بچ جائے. تو یہ جب حالات ہو جائیں گے ہمارے اس وقت تو اس کو دوبارہ واپس، امید تو ہے اللہ سے جیسے آپ نے بتایا، دوبارہ واپس کیسے لائیں. ہاں واپس کیسے لائیں. میں آپ کے سوال کے بدلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو وہ جو بے حسی کا جو ہم نے پہلے بات کی، کیونکہ ایکسپوجر اس طرح کا ہو گیا، تو فرض کریں کہ برائی کا ایکسپوجر ہو تو بچہ مثلا بندہ برے کام کرے گا، اچھائی کا ایکسپوجر ہو تو انسان اچھے کام کرے گا. مگر یہ برا ایکسپوجر اگر ہو یا پھر اچھا ہو، مگر برے کی بات کرتے ہیں، برا ایکسپوجر اگر ہو، کیونکہ اب بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مورالٹی کا وہ لیول نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا. وہ پہلے اس فقیر کو دیکھیں کتنی مورل لیول کیا تھا. تو اس مورل لیول پہ واپس جانے کے لیے کیا ہم کریں. تو پھر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایکسپوجر کی وجہ سے مورل لیول اوپر بھی چلا جاتا ہے، نیچے بھی چلا جاتا ہے. مگر یہ ایکسپوجر اچھا ہو یا برا ہو، ایکسپوجر کی کیا وجہ ہے؟ ایکسپوجر کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کیا آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ہماری پیرنٹنگ، گھر سے. تھوڑا سا اور آگے آئیں، تھوڑا سا اور اسی بات کے اندر جائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
جو بچہ بیسکلی جب پیدا ہوتا ہے تو ہاں. کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو سائیکولوجیکل تھیوریز بھی ہیں نا، یونگ اور فرائڈ کی بیسک تھیوریز یہی تھی نا کہ پہلے 5 سال میں بچے کی جو مرنے دم تک جو اس کی سائیکولوجیکل پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے مکمل طور پہ، اور وہ پہلے 5 سال جو ہے نا وہ آپ کے گھر سے ملتے ہیں، کس سے ماں ملتے سے، باپ سے. بس ادھر رک جائیں، باپ تک نہ جائیں، ماں پہ ہی رکیں. صحیح بات، ٹھیک ہے، میں باپ کو ایگزونریٹ نہیں کر رہا، صحیح بات ہے. پر میں آپ کے سامنے ایک ریالٹی رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ بچہ جب ماں کی کوکھ سے نکلتا ہے تو ماں کی گود میں جاتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو کل کو قیامت والے دن باپ کے نام سے نہیں پکارا جانا، ماں کے نام سے پکارا جانا. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. میں اب آپ کو جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آج کی ہماری اس دور کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے اندر بڑی ضروری ایک بات ہے. اس پہ ہمیں ورک بھی کرنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور ہم یہ نہیں کہ کر رہے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی کر رہے ہیں، مگر اس جستجو میں اور ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ موومنٹ آگے بڑھے. ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اب ویمن امپاورمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل وہ جینڈر ایکوالٹی کو اس طرح کر دیں کہ جی مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور نہیں، وہ فرق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، وہ فرق ہیں، یہ روز ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں. مگر جب ایک اچھی ماں نے، اور بائی ایکسٹینشن ایک اچھا برا باپ بھی ہوتا ہے، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ آرگومنٹ، میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، ایک اچھی ماں نے بچے کی اچھی تربیت کی ہو تو وہ بچہ اچھا ہی کام کرے گا. بالکل بالکل، آن اے بیلنس آف پروبیبلٹی. اور لاتعداد ایگزامپلز ہیں ہماری ہسٹری کے اندر، جس سے ایک آپ نے یہ فقیر کی مجھے سنا دی کہ جی اس نے یہ کہا، اس کے اندر یہ بات کہاں سے آئی؟ یقیناً اس کی ماں نے اس کی تربیت اس طرح کی ہوگی. یہ پھر بندے کہہ سکتے ہیں جی جن کی ماں نہیں ہوتی، تو بھائی آپ پھر اسٹیٹس نکالیں کتنے لوگوں کی ماں نہیں ہوتی کمپیئر ٹو کتنے لوگوں کی ماں ہوتی ہے. میجورٹی جو 8 بلین جو لوگ ہیں، میجورٹی جو ہیں، ٹھیک ہے جی، ود پیرنٹس ہی دنیا میں آتے ہیں. یس دیر از اے کنسیڈریبل مائنورٹی، کافی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو یتیم پیدا ہوتے ہیں، جو کئی دفعہ آرفنیجز کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جن کی مائیں ان کو پیدا کر کے ان کو کھیتوں میں پھینک کرتی ہیں، ڈسون کر. یس یہ ہے، میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا، مگر لیٹس ناٹ فرگیٹ دا پوائنٹ، وہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کی ماں ہوتی ہے. سو ڈسکنیکٹ کدھر آ رہا ہے؟ ڈسکنیکٹ ادھر ہی آ رہا ہے کہ جب ماں بچے کی تربیت ٹھیک نہیں کرے گی تو بچہ آلریڈی آن اے لائف ٹریجیکٹوری کے حوالے سے، مثلا مورل اسپیکٹرم کے حوالے سے، اس کا گراف نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا. جب تک اس کی فطرت پیور رہے گی، ٹھیک ہے، اس کا گراف مثلا مورالٹی کے نیچے. مگر جو ہی وہ دوستوں میں، اسکولوں میں صحبت غلط، گندی زبان، لائک نیگیٹو ایکسپوجر، وائلنس، کارٹونز، ڈزنی، سب سے بڑا کائنات کا شیطان ڈزنی ہے، میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے نا جی، آپ کبھی ان کی اور اپنے بچوں کو خرید کے اسٹوری بکس دیتے ہیں، خرید کے فلمیں دیکھتے ہیں کہ بیٹا شیطان بنو، بیٹی شیطان بنو، ٹھیک ہے، بیٹھ کے خود نہیں دیکھتے. تو جیسے جیسے وہ ایکسپوز ہوں گے، ان کی فطرت کرپٹ ہوگی، انہوں نے نیگیٹیوٹی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، بلیم ماں کو نہیں میں دے رہا، میں بلیم نہیں دے رہا، میں صرف یہ بات کلیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے اور طرح کی باتیں شروع ہو جائیں، میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں، دیر از اے ڈسکنیکٹ. ٹھیک ہے، ماں کی ذمہ داری ہے. جو ہی بچہ اس کی گود میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی، جتنی بھی دیر اس کے پاس ہے، جتنا بھی اختیار ماں کے اوپر ہے، میں ایز اے بیٹا بات کر رہا ہوں، میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، ٹھیک ہے، میری کافی لائف کی ایسی چیزیں ہیں جو میری والدہ کی وجہ سے ہیں. اور آپ نے جس فقیر کی اگزامپل دی، یس ہی مسٹ، اس کی ماں نے اس کی کوئی نہ کوئی تربیت اس طرح کی ہوگی. اگر ماں نے نہیں کی تو کسی ماں کی طرح کی شخصیت نے کی ہوگی. بالکل ایسا، ٹھیک ہے، کسی باپ نے اگر کی ہے تو باپ نے بھی ماں والا پیار دیا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے بندے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے باپ کی محبت کو بورو ایز این انالوجی نہیں کی، ماں کی محبت کا 70 ماؤں جیسا. ٹھیک ہے، تو ماں کو اگر ادھر نہیں پا سکے اور وہ اگلی جہان میں بھی نہیں پا، آپ نے تو ماں کی بات کی، میں ماں کی بات کرتا ہوں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ دا پوائنٹ از دس کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے. اب سمجھنے والی پھر یہ اگلی بات ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، لمبی چوڑی ہے، ویسے بھی ٹائم تھوڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایکسیپٹ فار دوز پلیسز جہاں یہ اسپیس دی گئی ہے، جہاں یہ اسپیس نہیں دی گئی، میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، جہاں یہ اسپیسیز نہیں دی گئی، ہم نے اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے اپنے ریلیجس سفیر کے اندر کوئی اسپیس نہیں رکھی، ان کی تربیت کے لیے کوئی اسپیس نہیں رکھی. ہماری مسجدوں کے ساتھ اس کے عقب میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ میرا بہت بڑا فینومین ہے. ٹھیک ہے، میرا بھی ہم کوئی پرائیورٹی نہیں دیتے. صحیح بات. آپ مذہبی طبقے میں آ جائیں،
محفلیں ہوتی ہیں, گیدرنگز ہوتی ہیں, مسجد میں بھی ہوتی ہیں, باہر بھی ہوتی ہیں, مردوں کی ہوتی ہیں, خواتین کی نہیں ہوتی. نماز کے لیے جگہ نہیں ہے. غفار صاحب یہ پوائنٹ سن لیں, عورت کو ہر چیز کے اندر ہم نے آگے لگایا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں. ہر چیز کے اندر فٹ بال ٹیم لیڈیز کی بنی ہے, کرکٹ ٹیم لیڈیز کی بنی ہے, ہاکی ٹیم لیڈیز کی بنی ہے, پائلٹ بنا دیا, انجینئر بنا دیا, ایسٹروناٹ بنا دیا, پر پاکستان اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا. اینی وے مثلا پولیٹیشین ہم نے پرائم منسٹر بنا, سب کچھ کیا ہے نا, دین کے لیے عورت کو کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, حقیقت ہے. کیا وجہ ہے؟ جب دین کی بات آتی ہے تو سڈنلی آپ کی میسکولینٹی تھریٹن ہو جاتی ہے. ہم کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈل کے مطابق, میں کوئی ایسی غیر بات نہیں کر رہا, حضور کے ماڈل کے مطابق ہم کیوں نہیں, جو دو کائنات میں 2 ہی جینڈر ہیں, وہ صرف امریکہ جہاں 100 جینڈر ہے, ٹھیک ہے جی, ویسے صرف یا مرد ہے یا عورت ہے, صحیح بات, ٹھیک ہے نا جی, جینڈرز 2 ہی ہیں, تو کیوں نہیں ہم ان کا استعمال. 51% پاکستان کی قوم جو ہے وہ فیمیل ہے, 49% مرد ہے, اور ہماری والی جو بیلٹ ہے اس کے اندر تو میجورٹی مرد ہی باہر بیٹھا ہوا ہے, پیچھے صرف آپ کی عورتیں ہیں. یہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے گجرات یونیورسٹی میں, آپ کو پتہ ہے وزٹس بھی ہوتے ہیں, سارا دیکھتے ہیں, میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں, لڑکیاں زیادہ ہیں, بیٹیاں زیادہ ہیں کہ لڑکے زیادہ ہیں؟ لڑکیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. یونیورسٹیز بنا دی ہیں, اسکول کالجز بنا دی ہیں, مگر آپ ان کی ریلیجس ٹریننگ نہیں کر رہے, آپ ان کی مذہبی ٹریننگ نہیں کر رہے. جب آپ وہ نہیں کر رہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی تربیت انسٹنٹلی سب سے پہلے, کیونکہ ماں کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, وہ کیا تربیت کر رہی ہے اس کی, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میرے ساتھ چلیں, ڈاکٹر شبیر, ڈاکٹر افضل, ڈاکٹر کبیر, ڈاکٹر اکبر, ڈاکٹر افضل, کسی کی کلینک پہ چلیں, ڈاکٹر مبشرہ, ڈاکٹر زنیرہ, ڈاکٹر زینت, ٹھیک ہے, نہیں چلتے ہیں نا, آپ چلیں میرے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحبہ یا ڈاکٹر صاحب کو نہیں ملنا, کیونکہ وہ 3000 کے بغیر دیکھتے ہی نہیں ہیں, بے شک آپ مر جائیں ویٹنگ روم میں, آپ صرف ویٹنگ روم میں دیکھیں. اور مجھے بتائیں کون سا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہے؟ صحیح بات, آپ کے ہاتھ میں کیا وجہ ہے؟ میں بتاتا ہوں, تنگ کر رہا ہے, چپ کرانے کے لیے فون پکڑا دیا. اور گھروں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ماں جو ہے گھر کی بہو جو ہے وہ چولہے پہ, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, میں آئی وانٹ ٹو میک دیٹ کلیئر, بٹ دا پوائنٹ از بچے کو کسی کام لگانا ہے, ٹی وی کے آگے بٹھا دو, موبائل کے آگے بٹھا دو, ٹھیک ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, میں سمجھ سکتا ہوں اس مجبوری کو, بٹ دین یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم. حضور غوث پاک, کئی لوگ اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں, ہم اہل طریقت والے ہیں, ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کبھی ان کی سر الاسرار کی کتاب پڑھیں, اس کا جو دبائچہ ہے نا, جو انٹروڈکشن ہے, ٹرکش شیخ ہیں, انہوں نے لکھا کہ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ اے عبد القادر آپ کو اتنا مقام ملا, ٹھیک ہے, آج چونکہ اس طرح کے سیشن نہیں, سو آئی وانٹ گو انٹو ڈیٹیل, میں صرف اشارتاً ایک پوائنٹ میک کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ کو اتنا مقام ملا, اللہ کی اتنی قربت ملی, اتنا علم ملا, اتنی عزت ملی, اتنی شہرت, سارا کچھ ملا ہے, تقویٰ ملا ہے, زہد ملا ہے, سب کچھ ملا ہے. تو یہ جتنا مقام غوث کا مقام ملا ہے, تو یہ جتنا مقام آپ کو ملا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ماں کے ساتھ سچ بولنے کا وعدہ میں نے وفا کیا ہے نا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں, یہ ساری توفیق دی ہے. اور اس کی گہرائی میں جائے, ماں کون تھی؟ ٹھیک ہے, حضرت ابو صالح کی بیٹی تھی. اور حضرت ابو صالح کون تھے؟ جن کے سیبوں کا باغ تھا, اور وہ سیب گر کے پانی میں بہتے ہوئے آگے. حضرت غوث پاک کے والد صاحب نے سیب اٹھا کے کھا لیا آدھا, سوچا کہ اس کی تو قیمت ادا نہیں کی, جس کا ہے تو میں تو مجرم ہو گیا ہوں. اس کے پاس گئے, اس کو کہا کہ یہ تمہارے باغ سے آیا تھا, بہتا گیا تھا, میں نے پی لیا, بتاؤ اس کا کیا مثلا قیمت ہے, سو آئی کین پے آف مائی ڈیٹ. انہوں نے کہا اس کی ڈیٹ یہ ہے, اس کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے پاس مزدوری کرو. مزدوری کرتے کرتے کئی روایات میں 10, کسی میں 12, کسی میں 15, کسی میں اس سے بھی زیادہ, جتنا بھی بہت ٹائم گزر گیا ایک سیب کے پیچھے, جو آج کے دور میں جتنے میٹر ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے جی, لائک اٹ ڈزنٹ, اور وہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی سی سی ٹی وی نہیں, مگر پھر بھی کیا تھا, وہ احساس تھا جو اس فقیر کے دل میں تھا, جس کی آپ نے پہلے ذکر کیا ہے. تو وہ جو مرد تھے, وہ جو شخص تھے, وہ گئے, انہوں نے کہا جی ادھر مزدوری کرو. کرتے رہے, ایک دن بھی نہیں کہا کہ میری جان چھوڑو, ایک شیخ کے پیچھے اتنا عید تو بنتا ہی نہیں, میں ڈسپیوٹ کرتا ہوں, نہیں, کرتے رہے, ٹھیک ہے, جب تک اس نے پھر خود اس نے کہا کہ تمہیں اب معافی تب ملے گی. انہوں نے کہا جی کب ملے گی؟ اس نے کہا معافی تب ملے گی جب میری بیٹی سے تم نکاح کرو گے. کیونکہ 12 سال یا جتنا بھی عرصہ انہوں نے رکھا, حضرت ابو صالح نے دیکھ لیا کہ کتنا شریف بندہ ہے, اتنا یا آج بھی اتنا کچھ شریف بندہ ہے,
ٹھیک ہے, جس کا گورے کا والٹ نیچے گرے تو سال اس کو سنبھال کے رکھے. تو اتنا بھی کوئی شریف بندہ ہے جو بہتا ہوا سیب جا رہا ہے اور آ گیا مجھے اس کی قیمت دینے, تو اس سے تو اچھا کوئی ملے گا نہیں. بیٹی کو بیانا تھا, اس کو کہا کبھی اس سے شادی کرو گے مگر کچھ باتیں جان لو. پوچھا جی کیا؟ اس نے کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, چل سکتی نہیں ہے, تمہیں قبول ہے؟ کہا جی قبول ہے, اگر تم اس پہ پھر مطمئن ہوتے ہو. میں کہتا ہوں کیا مورل لیول ہے, کیا جگر ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا جی قبول ہے. جب ہو گیا, نکاح ہو گیا, کتاب میں روایت میں یہ بات آتی ہے. اب مثلاً آپ ہی کہہ سکتے ہیں جی یہ آپ قصے کہانیاں, اس کی سند, میں کہتا ہوں کوئی سند نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, چھوڑیں. مورل آف دا اسٹوری دیکھیں, مورل اس کے پیچھے پیغام کیا ہے. حضرت ابو صالح نے نکاح ہو گیا, سارا سلسلہ ہو گیا, وہ گئے. پہلی رات کو جب کمرے میں گئے تو آگے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے وہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, بول بھی سکتی ہیں, سن بھی سکتی ہیں, چل بھی سکتی ہیں. دوڑ کے باہر آ گئے جا کے حضرت ابو صالح کو. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ شاید کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ نے تو یہ ساری چیزیں کہی تھی, وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے بالکل, تمہیں بھی کوئی مکس اپ تو نہیں ہوا. انہوں نے فرمایا نہیں, ایکچولی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے اس لیے اندھی ہے کیونکہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. کانوں سے اس لیے بہری ہے کبھی کسی غیر محرم کو اس نے سنا نہیں ہے. پاؤں اس لیے اس کے یعنی چل اس لیے نہیں سکتی کیونکہ کبھی اپنے گھر کی دہلیز ٹاپ کے باہر نہیں گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس طرح کہ بالکل یعنی کہ پاک صاف ہے. تو غفار صاحب پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب اس طرح کا باپ ہو جو ایک سیب کی قیمت سالوں کی مزدوری کر کے اتارے, اور اس طرح کی ماں ہو جو اتنی پاک صاف ہو, جس نے کبھی کوئی غیر شرعی کام, غیر شرعی بندہ, کوئی چیز نہیں اس طرح کی کسی میں انڈلج کیا, تو ان کا بیٹا پھر عبد القادر ہی ہوگا. آج کا بیٹا جس نے 100 قتل کر کے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے لمبے لمبے بال رکھ کے, ٹھیک ہے, اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ مردانگی کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میسکلینٹی کس کو کہتے ہیں. تو آپ اس پہ تو بعد میں سوال اٹھائیں نا, پہلے سوچیں کہ کس گھر میں وہ پیدا ہوا اور اس کی تربیت کس طرح کی ہوئی ہے. دیر از اے ڈسکنیکٹ, اور وہ ڈسکنیکٹ کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں, کیونکہ وی ہیو دی اپرچونٹی ہے. ہمیں اپنی سوسائٹیز کو انجینئر کرنا پڑنا ہے اکارڈنگ ٹو دا پروفیٹک ماڈل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, مجھے یہ چیز اچھی لگے یا نہ لگے, آپ کو لگے یا نہ لگے, حضور کے ماڈل کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیں اپنی سوسائٹی کو, اپنے لائف سٹائلز کو, اپنی ترجیحات کو, اپنی پرائیورٹیز کو ہمیں انجینئر کرنا پڑے گا. کیونکہ اور ان سم انسٹنسز غفار صاحب ریورس انجینئرنگ, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہم ایک نقصان کر بیٹھے ہیں اس کو ریورس کرے. ورنہ جتنی آپ باتیں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیوچر بڑا تاریک ہے. آج کے صرف نوجوان کے اندر ایک حوصلہ اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا اس پہ عمل کرنا چاہیں کر, اگر آپ 40 پہ پہنچ گئے ہیں یا 40 سے آگے چلے گئے ہیں اور آپ کے اندر یہ احساس نہیں اٹھا, تو سمجھیں آپ کے آلموسٹ, بالکل زیرو نہیں, آلموسٹ 0% چانس ہے کہ آپ کچھ کریں. صحیح بات ہے, کیونکہ آپ نے زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک طرح گزار دیا. اور اگر آپ 40 میں نہیں پہنچے اور یہ باتیں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دروازہ کھول کے باہر جا کے کسی کا گریبان پکڑیں, سب سے پہلے اپنا گریبان جھنجھوڑیں, ٹھیک ہے. اور 1 سیکنڈ لگتا ہے, 1 سیکنڈ لگتا ہے. جو بندہ اذان سن رہا ہے نا اور اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہا, وہ ایک ڈیسیژن میک کر رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنی. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم دوزخی ہو, ہمارا یہ طریقہ کار ہی نہیں, میرے نبی کا یہ طریقہ کار نہیں. ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, مگر میں اس کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, اگر تم یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ تم نے اللہ سے جنگ لڑنی ہے, اللہ کے قانون کی بغاوت کرنی ہے, دین فیس دا کانسیکوینسز. پھر کس چیز کی شکایت ہے, ویٹ اینڈ سی, ٹھیک ہے. آج نہیں جو ہوتا ہے پھر آپ اس کو اون اپ کریں نا, آج نہیں ہوگا تو کل نہ کل آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس کے. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, بڑی زبردست ڈبیٹ چل رہی تھی, اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے. آئی تھنک یہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے آئی تھنک وی شوڈ ڈو اے سیشن, کیونکہ اس کے اندر کافی چیزیں جو مس انٹرپریٹ بھی ہو سکتی ہیں. میری قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عورت مارچ وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں, یہ فیمنسٹ موومنٹ, میں آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ, ٹھیک ہے نا, آئی انڈرسٹینڈ وٹ فیمنزم از. مجھے پتہ ہے یہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں 5th ویو آئی ہے, ہم پتہ نہیں کون سی ویو میں, ہم کافی پیچھے ہیں اس معاملے میں بھی. مگر دا پوائنٹ از دس
کہ آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ، مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس ٹرینڈ کو ختم کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آئے اللہ کا دین لے کے آئے، اللہ کا قرآن لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، اور عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزڈ ٹو گیو فتویٰ ٹو مین. صحیح بات ہے، صحیح بات. اپنے دور کی شی واز دا ٹاپ اسکالر. بے شک. ٹھیک ہے، ہم کیوں نہیں پروڈیوس کر رہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ بیکاز دیر از اے ڈسکنیکٹ. اور اس دیکھیں نا وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اندر ماں کی طرف سے اور باقی ماحول کی طرف سے جو مسوجنی چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسی نے بڑے ہو کے جب مسجد بنانی ہے تو اس مسجد میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی جگہ نہیں رکھنی. صحیح بات. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو اے سیشن. نہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کی والی بات ٹھیک ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور بھی بہت سے ٹاپک جو ہم نے آج تھوڑے سے ٹچ کیے، انشاءاللہ اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. اور ابھی بہت سی تشنگی میرے دل میں بھی ہے، بہت سے کویشچنز ہیں جو میرے دل میں بھی ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. ٹائم کی شارٹیج ہے، اس وجہ سے اس کو بھی یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دیں. آپ کو بھی جی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام.